السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹڈی زون۔ آج ہم لوگ اردو کے چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لکھا ہے سید سلمان ندوی نے، جن کا ٹائم پیریڈ رہا ہے 1884 سے 1953 تک۔ ٹھیک ہے، اب ہم چیپٹر کی ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شرع اور طریقے کے بانی نے جو عقیدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لفظی معنی ہیں راستے کے ہیں، اور وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ، جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، اور محکوم مطیع اور فرمانبردار رعایا بھی، امن و امان کے قیام کے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسران کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے زاہد و دعا بھی ہیں اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں اور امام و پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظام و نسق مختلف انصاف کے وجود قیام پر ہی موقف ہے۔ ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے اور نسل کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس و سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کا کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہے۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور جو مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ہی ایک ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ الاعضاء وہ افعال جس کا تعلق دل و دماغ سے ہے، ان کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ ہم آہن
ایک نئے قلبی عمل، جذبے و احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب سے دوچار ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں، کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے متحد ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات و احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم ایک عملی صورت کی حاجت ہے۔ غرض و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغفار، احسان، عجوز، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلو کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں، ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو تمام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح میں مل سکتی ہے۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی، ہر حالت انسانی کے مختلف مذاہب اور ہر قسم کے سعی جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہوں تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کریں، اگر غریب ہوں تو شعیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدحورین کے سپہ سالاروں پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد کی عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفحہ کی درس گاہ کے معلم قدوس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح العالمین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر وقت و ناصیر ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دیتے ہو تو مکہ کے بے یارو مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنِ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کم زور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نصیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار کا نظم و نسق کو دیکھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصری کے کاروان سالار کی مثالیں پڑھو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو ہجری زود کو کعبے میں ایک کونے میں نصب کر رہا ہے، مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے مصنف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور غریب و امیر برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی حدیث پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونے، تمہاری سیرت کی درستگی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمتوں خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمادم مل سکتا ہے، اس لیے طبع انسانی کے لیے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، ایسی کامل جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر نصف انسانی کے لیے مثال کی مثالیں ہیں اور ہدایت کی مثالیں اور نذرینے رکھتی ہیں، وہی اس لائق ہے جو اس انصافی انوار سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیری اور دائمی رہنمائی کا کام سرانجام دے، جو فیض و غیب اور رحم و کرم، جود و سخا اور
کفر فاقہ، شجاعت اور بہادری اور رحم دلی، رفقہ قلبی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مندی کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العالم کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب قلب طالب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتیلے میدان، بہتی ندیاں، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، اور برائے برآں تھے، جو پہاڑ اور جنگل، میدانوں، کھیت، ریگستان اور باغ، ہر جگہ برسات تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگارنگ پھول اور ربتے پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عبدو ہو، وزن ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاق کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالا آخر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا، اور جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا کا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر رستہ، ہر کام سے مقصد دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی۔ اس کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلافات کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کام کوئی آخری اور دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا گیا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ بے شک یہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 کی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڈنگ کی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا پہلے خلاصہ کریں گے اور پھر اس کی ایکسرسائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز بھی ہم کریں گے، پہلے ہم خلاصے کے لیے کی بک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 آ گیا، یہی وہ کمپلیٹ چیپٹر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سبق کا خلاصہ آ گیا۔ خلاصہ 1 پیج کا ہے، لیکن جب آپ اس کو اپنے پیج پہ ریٹرن کریں گے تو یہ 3 to 4 پیجز کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو انف ہوتا ہے۔ اب ہم اس سے خلاصہ کریں گے، خلاصے کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ ایک مذہب کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں اس پر عمل کیا جائے، مگر اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے سب کے سامنے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ رکھ دیا ہے اور اس کی اطاعت کو خدا کے پیار کا حقدار بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اسلام میں کتاب اور سنت 2 ایسی چیزیں ہیں جن کی اطاعت کر کے انسان دنیاوی کامیابی اور روحانی تکمیل کر سکتا ہے۔ یہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت اور مختلف پیشوں کا اور کاموں کی بنیاد پر رواں دواں ہے۔ اس میں حاکم، محکوم، بادشاہ، عوام، قاضی، جج، امام و پیشوا، تاجر اور سوداگر سبھی شامل ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم چیپٹر میں ریڈ کر آئے تھے، وہ چیپٹر کا ہی خلاصہ دیا گیا ہے ان کو اپنی ورڈنگ میں شارٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ بیسیکلی ہوتا ہی یہی ہے کہ جو چیپٹر کو آپ اپنے ورڈنگ میں شارٹ کر کے لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات دنیا کے تمام طبقات کے لیے بہترین رہنمائی عطا کرتی ہے،
اور زندگی کی ہر قدم پر صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ اچھے برے حالات، دکھ سکھ، جنگ و امن، غمی و خوشی، ہر طرح کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رہنمائی کرتی ہے۔ اعمال چاہے جسمانی ہو یا روحانی، آپ کی زندگی ہی رہبر ہے۔ بہادری، صبر، شکر، حوصلہ مندی، ایثار، قناعت، بے نیازی، سخاوت، غربت، مختصر یہ کہ تمام اخلاقی امور کے لیے جن سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامع اور اکمل ہے اور تمام اکمل مطلب مکمل اور تمام اقسام کے لیے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لاتعداد پہلو ہیں جن سے ہر گروہ اور ہر حالت سے متعلق شخص رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ امراء، غربا، مہمان میزبان، بادشاہ، رعایا، فاتحین اور مفتوحین، عدل کے متلاشی، غرض یہ کہ ہر صاحب حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کامل ترین رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی اکمل شخصیت اور جامع ہستی کے مالک ہیں جو تمام طبقات کے لیے بہترین مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غیظ و غضب، جود و سخا، رحم و کرم، غفور و درگزر، فقر و فاتح، دنیا اور آخرت کے تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دائمی اور عالمگیر رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آفتاب کی مانند تھا۔ آفتاب مطلب سورج، آسمان ہوتا ہے، جس سے اونچے پہاڑ، صحرا، میدان سب اپنی استطاعت و اہلیت کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، یا ایسے ابر باراں کی طرح تھا جو میدانوں، پہاڑوں، کھیتوں، صحرا، چمن پر برستا تھا اور ہر خطہ اپنی استطاعت کے مطابق سیراب ہوتا تھا، اور ہر ایک کا مقصد مخلوق الہی سے ہمدردی، دنیا کی درستگی اور ہر کام میں خدا کی رضا طلبی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا انسانی مزاج اور انسانی صلاحیتوں کے اختلافات کا نام ہے، جو یہ یقینی امر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شخصیت کے سوا کوئی دائمی اور عالمگیر رہنمائی نہیں ہو سکتا۔ اسے قرآن نے یہ اعلان فرمایا ہے، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دیکھتی ہوں کہ ہم نیکسٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی تشریح بھی کرنا سکھاؤں گی، تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ چلیں اس لیکچر میں ہی ہم اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشقی سوالات ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ اسلام میں جملے مکمل کریں۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ مسلمان کی کامیابی اور تکمیل و روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اختلافات عمل پر ہے۔ اسلام تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح میں مل سکتی ہے۔ ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا۔ یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ سوالات دیے گئے ہیں، ہم نے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیارے کا مستحق بننے کے لیے اسلام نے اس میں آپشنز پڑھوں گی تو میں کافی ٹائم لگ جائے گا، تو ہمارے پاس جیم ہے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کی بنیاد ہے اختلافات عمل پر۔ مکہ کے تاجر بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو اگر غریب ہو تو، فاتح مکہ کا نظارہ کرو اگر تم دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنانا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس سبق اسوہ حسنہ کو مدرجہ ذیل رکھتے کالم لگانا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، کالم
الف بے دیے گئے ہیں، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ راستہ۔ محصور شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محصور تھے۔ حجر اسود خانہ کعبہ۔ استاد اور معلم صفہ۔ وقت مسجد، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس مندرجہ ذیل سوالات کے مختلف جواب سبق کے متن کے مطابق تحریر کریں اور جو زیادہ سے زیادہ 3 سطور پر مشتمل، مطلب 3 لائنز پر۔ سنت نبی سے کیا مراد ہے؟ سنت کے لفظی معنی راستے کے ہیں، اور وہ راستہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں الفاظ کی صورت میں درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب اور دیگر تمام الہامی کتابوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس خدا کی محبت کا اہل کیسے بنا جا سکتا ہے۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، جو یہ ہے کہ مذہب لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کے نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جا سکے، لیکن اسلام نے خدا کی محبت کا مستحق بننے کے لیے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسلام میں تمام انسانوں کو کس کی اتباع کی دعوت دی ہے؟ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اس میں بادشاہ، رئیس، حکام، محکوم، قاضی، رعایا، تاجر، امام اور پیشوا بھی ہیں۔ ان تمام اصناف کو اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی کن کے لیے ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ، امیر، غریب، بادشاہ، رعایا، فاتح، مفتین، استاد، شاگرد، قاضی، مصنف، امام، پیشوا، غرض ہر کسی کے لیے اور ہر حال کے لیے درستگی اور اصلاح کا سامان ہے۔ اسے طبقہ انسانی کے لیے کہ ہر فرد نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ہم نے ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم تشریح کریں گے، عبارت کی تشریح کریں گے اور چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔